بادلوں کو ایک شخص کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم۔ یہ ایک سچی واقعہ ہے جنہیں سن کر آپ کا دل بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک شخص تھا جو اپنی پیداوار کا 3 حصہ کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے لیے رکھتا تھا، دوسرا حصہ اپنے کھیت کے دیکھ بھال کے لیے رکھتا تھا، اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رکھتا تھا۔ وہ انسان ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کھیتی میں برکت ہوتی تھی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز ہوتی تھی۔ اگر اس کے کھیت میں پانی نہ ہوتا تو دوسری جگہ سے پانی بہہ کر یا برس کر نالیوں کے ذریعے اس کے کھیت میں پانی آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، اور اس میں اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ وہ بادل وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کے موسلا دھار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں آیا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں ملتی جلتی تھی۔ یہ شخص حیرت ہو گئی اور وہ نہر کے ساتھ چل پڑا، یعنی پانیوں کے ساتھ چل پڑا کہ دیکھے کس شخص کی کرامت ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے۔ یہ آدمی نہر کے کنارے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گئی اور وہ پانی بھی نالیوں کے ذریعے اس کھیت میں پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک آدمی نالیوں کو پانی کو ادھر سے ادھر کر رہا تھا۔ اس مسافر نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ وہ آدمی نے وہی نام بتایا جو نام اس نے بادلوں کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ میرا نام دریافت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے بادلوں سے ایک آواز سنی تھی جس کا یہ پانی ہے کہ فلاں کو باغ کو سیراب کرو، اور اس میں آپ ہی کا نام لیا گیا۔ وہ بادل ایک پتھریلی زمین پہ جا کے برسا اور پھر نالیوں کے ذریعے آپ کے کھیت میں پانی آ پہنچا۔ اس عجیب و غریب واقعات کی تلاش کے لیے میں پانیوں کے ساتھ چل پڑا اور پھر آپ کے کھیت میں آ پہنچا۔ تو اس مسافر نے پوچھا کہ مجھے بتائیے ذرا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ مجھ سے دریافت کر ہی چکے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میری فصل اگتی ہے، جب میری کھیتی کٹ جاتی ہے تو میں اس کا 3 حصہ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ اپنی کھیتی کے دیکھ بھال کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی تو کسی نہ کسی طرف سے پانی بہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کھیتوں تک پہنچ جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک سچی واقعات ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تعاون کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بہت سارے مال عطا کریں گے۔ پیارے بھائیوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہو؟ اگر اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ہم دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا آپ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔